فرمائیں جناب نجف اترولوی۔ عرض کر رہا ہوں حضرات، قبل اس کے کہ تمہیداً ویسے کچھ جملے عرض کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر یہ لازمی ہے یہاں اتنا کہنا کہ کچھ مخصوص موضوعات، کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان خاص طور پر توجہ دیتا ہے اور ان پر وہ ایک ٹریک لائن بن جاتا ہے، تو مخصوص موضوعات ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب ان موضوعات کو اسی طرح سے جب خود ہی سنیں تو عجیب سے لگتا ہے۔ اسد صاحب سنیے گا، ابھی آپ اسد بھائی وہ بھائی کی تمثیل پرچم اور تعزیے سے دے رہے تھے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے ہم کہ کب شعر کون سا پڑھا، کہاں پڑھا، 3 سال کے بعد حاضر ہوئے ہیں، لہذا عرض کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا، بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا، ساتھ پرچم کے رہا تعزیہ تنہا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ۔ بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا، انشاءاللہ اسی موضوع پہ اشعار سنائیں گے۔ بھائی سے بھائی جدا ہو کبھی ایسا نہ ہوا، ساتھ پرچم کے رہا تعزیہ تنہا نہ ہوا۔ شعر دیکھیں گے، بابو الحاج کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سے عباس نے چلو میں کیا قید سے، جب سے عباس نے چلو میں کیا قید سے، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا۔ نجف میاں زندہ باد، زندہ باد۔ جب سے عباس نے چلو میں کیا قید سے، سبحان اللہ، اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا۔ عرض کر رہا ہوں سرکار، آپ حضرات سن رہے ہیں، بہت بے پناہ مشکور ہیں آپ حضرات کے، سماعت فرمائیے صاحب ہوتی ہے کہ مانا کہ نجف زادے سفر کچھ بھی نہیں ہے، مانا کہ نجف زادے سفر کچھ بھی نہیں ہے، عباس کا پرچم ہے تو ڈر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا شعر کہہ دیا۔ مانا کہ نجف زادے سفر کچھ بھی نہیں ہے، عباس کا پرچم ہے تو ڈر کچھ بھی نہیں ہے۔ شعر عرض کر رہا ہوں، کب نہر پر آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کے، کب نہر پر آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کے، 2 لاکھ کے لشکر کو خبر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت عنایت۔ کب نہر پر آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کے، کب نہر پر آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کے، گیا کب وہ پلٹ کے، 2 لاکھ کے 2 لاکھ کے لشکر کو خبر کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ واہ، بے پناہ مشکور ہوں۔ بہت اچھے شعر سنا رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ تشریف فرما ہے کیا کہنے بلبل نجف بھائی، صاحب، سرور واہ بھائی، واہ۔ بلال صاحب، طیب صاحب، آپ حضرات کے سامنے لب کشائی جسارہ سے عرض کر رہا ہوں، کوثر بھائی عرض کر رہا ہوں بہرحال جسارہ ارشاد، سے ارشاد۔ کہ کب نہر پر آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کے، 2 لاکھ کے لشکر کو خبر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عرض کر رہا ہوں، یہاں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، صرف قافیے سے شعر آپ حضرات سمجھ لیں گے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو خبر کچھ بھی نہیں ہے، اس شام کے لشکر کو بہت ناز ہے خود پر۔ واہ واہ، قافیہ دیکھیں، اس شام کے لشکر کو بہت ناز ہے خود پر، عباس کی نظروں میں مدر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شام کے لشکر کو کیا کہنے۔ عباس ہے، عباس ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس چاند کے لشکر کو بہت ناز ہے خود پر، عباس کی نظروں میں مگر کچھ بھی نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں آخری منزلوں میں پہنچ گیا ہوں اس کلام کی کہ اللہ ری عباس کے پرچم کی بلندی، اللہ ری عباس کے پرچم کی بلندی، ان ہاتھوں کے کٹنے کا اثر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ری عباس کے پرچم کی بلندی، ان ہاتھوں کے کٹنے کا اثر کچھ بھی نہیں ہے. اس منقبت کا آخری شعر، اللہ ری عباس کے پرچم کی بلندی، ان ہاتھوں کے کٹنے کا اثر کچھ بھی نہیں ہے. تو عباس ہی عباس ہے، ایک حشر ہے برپا. عباس ہی عباس ہے، ایک حشر ہے برپا. دریا کے ادھر اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے. عباس ہی عباس ہیں. عباس ہی عباس ہیں، ایک حشر ہے برپا. عباس ہی عباس ہیں، ایک حشر ہے برپا. ان ہاتھوں دریا کے ادھر اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے. اب عرض کر رہا ہوں تو چونکہ سلسلہ اپنی تمہیدی گفتگو تک لانا ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں. واہ واہ واہ. روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں. شیخ نے کہ جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے، جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے، یوں وضع خانہ سرور میں جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے، جیسے ایک یا علی جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے، یوں وضع خانہ سرور میں علم جاتے ہیں. شیر سماعت فرمائیے سلسلے کا آخری کہ صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو، صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جمتا ہے. صرف برفیلی ہواؤں میں صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ میں ہم جاتے ہیں، پھر بھی محسوس یہی ہوتا ہے کم جاتے ہیں. حسن سماعت حسن سنا اس سلسلے کا آخری ایک مسئلہ اور ایک شعر اور زحمت تمام. اور ہاں وہ مصر طرح بھی ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ صرف برفیلی ہواؤں میں نہیں جمتا لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتے ہیں. ہاں
اس سے قبل ایک قطعہ پڑھ دے رہے ہیں، اس کے بعد باب الحوائج کی بارگاہ میں قیامت تک ردیف میں 3 اشعار، پھر اگر آپ چاہیں گے تو 2 یا 3 اشعار طرح میں ضرور حاضر کریں گے انشاءاللہ۔ مطلب برائے مطلب قیامت تک ردیف ہے کہ مطلب برائے مطلب ہے کہ رہے گا پر حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک، واہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک، سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک۔ اب یہاں سے قیامت ردیف پر خاص توجہ چاہتا ہوں حضور، دیکھیے گا، سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک۔ اب کر رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے، رہے گا پرچم عباس کا سایہ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن سما، یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے، واہ رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک، رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک۔ واہ واہ عرض کر رہا ہوں شیر جہاں جہاں حضرات ہوں کہ فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے، واہ واہ، فقط ایک رات کی مہلت، واہ فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے، ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک۔ ذرا سوچو وقفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا رعایت لفظی ہے، واہ 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 واہ، فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے، واہ واہ واہ، بھائی بڑی رعایتوں سے شعر کا، واہ واہ واہ، فقط ایک رات کی مہلت سبحان اللہ، یہاں پر حر بناتی ہے، واہ ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک۔ اب یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں پہلے مصرے سے، حالانکہ مذہب کا رخ ہے، مگر دوسرا مصرع بھرپور فضائل کا ہے، ردیف سماعت فرمائیے گا۔ میں باب الحوائج کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک، اور قیامت تک ردیف بھی عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، مصرع فضائل کا دوں گا، اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت۔ اگر عباس کے ہوتے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان، بہت عظیم شعر کہہ دیا، واہ واہ واہ، لاجواب شعر، عظیم ترین شعر، واہ واہ واہ، فقط ایک یا علی، فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے، ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک، ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک۔ اور اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک۔
بھائی وہ ابھی فرض ادا کر دوں جو ایک ترہائی محفل کا فرض ہے کہ ترہائی میں اشعار سنا سرکار عرض کر رہا ہوں. اب جتنا پڑھ پاؤں سر عرض کر ایک بار سلوات کا سہارا دیا حضرات. عرض کر رہا ہوں مطلع طرح میں دیکھیں حضور. عرض کرتا ہوں ہے خدائے لامتاں کی بھی سکونت یا حسین. واہ 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 واہ. ہے خدائے لامتاں کی بھی سکونت یا حسین اور صدائے کن کی بھی تنہا ضمانت یا حسین. اور صدائے کن کی بھی تنہا ضمانت یا حسین. ہے خدائے لامتاں کی بھی ہے خدائے لامکاں کی بھی سکونت یا حسین اور صدائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے. رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک. رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک. عرض کر رہا ہوں شیر جہاں جہاں حضرات ہوں کہ فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. فقط ایک رات کی مہلت فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. ذرا سوچو وقفہ. سبحان اللہ کیا رعایت لفظی ہے. فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. بھائی بڑی رعایتوں سے شیر کا. فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. اب یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں پہلے مصرے سے حالانکہ مذہب کا رخ ہے مگر دوسرا مصرع بھرپور فضائل کا ہے. ردیف سمجھ فرمائیے گا. میں باب الحوائج کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. اور قیامت تک ردیف بھی عرض کر رہا ہوں دیکھیے گا کہ اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی. مصرع فضائل کا دوں گا. اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت. اگر عباس کے ہوتے. سبحان اللہ. بہت عظیم شعر کہہ دیا. واہ واہ واہ. لاجواب شعر. عظیم ترین شعر. واہ واہ واہ. فقط ایک یا علی فقط ایک رات کی مہلت یہاں پر حر بناتی ہے. ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک. اور اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی. اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک. قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک. قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک.
بھائی وہ ابھی فرض ادا کر دوں جو ایک ترہائی محفل کا واہ فرض واہ ہے کہ واہ ترہائی میں شاید سنا سرکار عرض کر رہا ہوں. اب جتنا پڑھ پاؤں سر عرض کر ایک بار سلوات کا سہارا دیا حضرات. عرض کر رہا ہوں مطلع طرح میں دیکھیں حضور عرض کرتا ہوں ہے خدائے لامکاں کی بے سکونت یا حسین. واہ 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 واہ. ہے خدائے لامکاں کی بے سکونت یا حسین اور صدائے کن کی بھی تنہا ضمانت یا حسین. یا واہ. اور صدائے کن کی بھی تنہا ضمانت یا حسین. واہ. ہے خدائے لامکاں کی بھی واہ. ہے خدائے لامکاں کی بھی سکونت یا حسین واہ. اور صدائے کن کی بھی تنہا ضمانت یا حسین. شعر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک یہی آواز ہے غالب ہر ایک آواز پر. غالب ایک یہی آواز ہے غالب ہر ایک آواز پر جوش سے کہتے رہیں گے تا قیامت یا حسین. ایک یہی آواز ہے غالب ہر ایک آواز پر جوش میں کہتے رہیں گے تا قیامت یا حسین. واہ واہ. جوش میں کہتے رہیں گے تا قیامت. نہیں بھوکتا نہیں ہوتی پڑے گی. عرض کر رہا ہوں دیکھیے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں شعر حاضر کر رہا ہوں. جی شاہ. اور چونکہ اتنے مدور سامعین ہیں اور اسٹیج پہ جو حضرات تشریف فرما ہے ان کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس. ایک بار اور سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب مجھے یقین کام نہیں کہ میں اسے یہاں پڑھ چکا ہوں کہ نہیں پڑھ چکا ہوں. بہرحال حکومت پڑھ دے رہا ہوں. آپ حضرات سن رہے ہیں بہرحال مولا کے اشعار ہیں جب پڑھے جائیں گے. دیکھیے گا یہ بھی غالباً کہیں کی طرح شبداری کیا اسلام ہے. کہنے. واہ واہ واہ. چمن میں باد صبا مرثیہ سنائے گی. یہ مصرع طرح چمن میں باد صبا مرثیہ سنائے گی. یہ مصرع طرح دیا گیا تھا. اس میں چند اشعار سمجھ سنائیے. ارشاد. جی جی بہت بہتر. چمن میں باد صبا مرثیہ سنائے گی. عرض کر رہا ہوں مطلب بطور خاص آپ سبھی حضرات کے لیے کسے خبر تھی تیری یاد یوں بھی آئے گی. کیا کسے مصرع ہے. واہ واہ واہ. تیری یاد یوں بھی آئے گی. یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. واہ. بھائی کیا تنزل ہے اس شعر میں. واہ واہ واہ. کسے خبر تھی کیا کہنے تیری یاد یوں بھی آئے گی. یہ ہیں. کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. واہ واہ شعر سمجھیے یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. پھر مولا عباس کی بارگاہ میں چل رہا ہوں حاضری دینے کے لیے کہ یہ کائنات ایک آنسو میں ڈوب جائے گی. تمہارے بعد اے عباس کس نے سوچا تھا. تمہارے بعد اے عباس کس نے سوچا تھا فرات روئے گی اور پیاس مسکرائے گی. واہ واہ واہ. تمہارے بعد اے عباس کس نے سوچا تھا. تمہارے بعد اے عباس کس نے سوچا تھا فرات روئے گی اور پیاس مسکرائے گی. اب یہ شعر جو باب الحوائج کی بارگاہ میں ردیف کے لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں. دیکھیے کہ شاید کسی قابل ہو کسی رخ سے ہو کہ
تمہارے بعد اے عباس کس نے سوچا تھا واہ فرات روئے گی اور پیاس مسکرائے گی. آج کر رہا ہوں سرکار صاحب کہ جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی, بطور خاص ردیف کی طرف توجہ چاہتا ہوں, واہ جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو آج کون یہ کہتا قیامت آئے گی. واہ 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 جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو آج کون یہ کہتا قیامت آئے گی. بھائی کیا کہنے نا جب زندہ باد. واہ واہ جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو آج کون یہ کہتا, جیتے رہیے. واہ 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 تو آج کون یہ کہتا قیامت آئے گی. آخری شعر زحمت تمام, آخری شعر ہے اور یہ خصوصاً آپ کی نظر کر رہا ہوں کرنار صاحب, عرض کر رہا ہوں کہ زحمت نہیں ہے رحمت ہے بے شک. سبحان اللہ. جری کو تیغ اگر کربلا میں مل جاتی تو آج کون یہ کہتا قیامت آئے گی. عرض کر رہا ہوں شعر کہ یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے. یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے, سزائے موت سے کربلا سنائے گی. بہت اچھے شعر سنا رہے ہیں. واہ واہ واہ. یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے, سزائے موت اسے کربلا سنائے گی. یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے, یزید دین خدا کا فرار مجرم ہے, سزائے موت اسے کربلا سنائے گی. مختہ باب الحوائج کی بارگاہ میں اختتام کر رہا ہوں کہ علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ, علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ, سفر میں دھوپ کی شدت بہت ستائے گی. بہت اچھا ہے. واہ واہ. علم کے سائے میں چلتے رہو نجف ورنہ, سفر میں دھوپ کی شدت بہت ستائے گی. کسے خبر تھی تیری یاد نہیں آئے گی, یہ کائنات سبحان اللہ. سبحان اللہ. جائے گی. واہ 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 واہ.